صلوات اللہم صلی علی محمد عزاداری اور عزاداروں کے تحفظ کے لیے بلند ترین صلوات دشمنان عزاداری کی نابودی کے لیے بلند ترین صلوات بانیان مدارس کی محنت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت باواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم مغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات باواز بلند آپ محسوس کر سکتے ہیں تو سامنے آئے بہت عجیب مجھے لگ رہا ہے آپ سامنے بیٹھنے سے 2 مجلس کا ثواب ملتا ہے صلوات پڑھیں بلند آواز سے دوستو بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں دعا ہے مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا بانی مجلس میرے محترم سید نجف سید شاہ صاحب کی صفحہ داخوں کو قبول فرمائے مولا ان کے تمام مرحومین والدین بالخصوص ان کے درجات کو بلند فرمائے کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں ان مجالس کے ضمن میں حاضر ہوتا رہتا ہوں شکر گزار ہوں شاہ صاحب کا کہ وہ ہمیں ان مجالس کے ذریعے آپ اہل ایمان کی زیارت سے مشرف ہونے کا اعزاز بخشتے ہیں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں ہمیشہ ایک عنوان سے ان پر گفتگو کی جائے تاکہ نتیجہ اخذ ہو سکے آپ کی خدمت میں سورہ المائدہ جو قرآن کا 5واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے
ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے، میں اللہ ولی ہوں، میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے۔ اور وہ خاص اہل ایمان جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ بھی میرے ولی ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے ولی، ولایت، اولیاء، جس سے اسلام کا بچہ بچہ واقف و آگاہ ہے۔ گلی گلی ولیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ گلی گلی ولیوں سے بھری ہوئی ہے۔ شہروں میں اولیاء کے دربار ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے دوستان؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کہتے کسے ہیں؟ آج پورا عالم انسانیت اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، تاکہ ہم دشمنان اسلام کے مقابلے میں متفق اور متحد ہو کر ایک طاقت کا مظاہرہ کر سکیں۔ کوئی صاحب عقل و شعور نہ اتحاد کا مخالف ہے، نہ مخالفت کرنا پسند کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اتحاد ہونا کیا چاہیے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، نقطہ اتحاد کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کے بیچ میں کون سا ایسا نقطہ ہے جس پر سب متفق ہو سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، آج چونکہ پہلی مجلس ہے اور میں کوشش کروں گا کہ تمہید آپ کے اذہان مبارک تک پہنچاؤں، تاکہ کل والی گفتگو بآسانی میرے یہ چھٹی جلاس کے بچے بھی بات کو سمجھ سکے۔ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ اپنی گفتگو اپنے نوجوان بچوں تک پہنچاؤں، بزرگوں سے تو دعا ہی دیتا ہوں۔ سلوات پڑھیے قبل دعا سے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ نقطہ اتحاد ہونا کیا چاہیے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو گواہیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہیں۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دو گواہیاں ایسی ہیں توحید و رسالت کی جو مسلمانوں کو ایک نقطے پر اکٹھا کر سکتی ہے۔ میں کسی اخبار کی بات تو نہیں کروں گا، کسی تاریخ کی بات نہیں کروں گا، کسی ملا مفتی کی بات نہیں کروں گا۔ آپ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا شہادت توحید اور شہادت رسالت دینے والے یہ متحد ہو سکتے ہیں؟ پڑھیے سورہ منافقون، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جب منافق تیری بارگاہ میں آتے ہیں، قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، کہتے کون ہیں؟ منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ داتا ہوں دوستو، اور اللہ کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، خود جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ، لیکن یہ کہنے والے جھوٹے ہیں۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کیجئے گا، یعنی کہنے والے جھوٹے ہیں، ان کی زبان پہ سچ ہے لیکن یہ خود جھوٹے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا جھوٹوں سے اتحاد ہو جائے؟ میں خدا کے لیے صلوات پڑھیے گا بندہ سے۔ بے
انتہائی اہم نقطے کی طرف میں اپنے بچوں کو اور عزیزوں کو لے جانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاننے کی کوشش. چلے ایک اور مثال دیتے ہیں. آپ اپنے معاشرے کے، اپنے شہر کے کسی قادیانی کو لے لیں، کسی قادیانی کو لے لیں اور اس سے بھی کلمہ سنیں، وہ بھی یہی پڑھے گا. بھائی توجہ چاہتا ہوں دوستان گھر، وہ بھی یہی پڑھے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. توجہ ہے، پڑھ تو وہ بھی رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن دل میں وہ کہہ رہا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، دل میں وہ مرزا احمد قادیانی کی نبوت کا لمبردار ہے. تو کیسے ثابت ہوگا؟ بھائی مسلمان اور مرزائی میں فرق کیسے نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ہم ادھر والے ہیں، ادھر والے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں. بدقسمتی یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے اتحاد کے علمبردار ہیں انہیں بھی اب تک پتہ نہیں ہے کہ قرآن کس نقطے پہ متحد کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. نشاط کالونی کا یہ باب العلم کا ممبر ہے اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ذمہ داری کی بات کروں. بندے کے ساتھ پروٹوکول ہونے سے بندے کا علم ثابت نہیں ہوتا. میں توجہ چاہتا ہوں. آپ کیمروں کا زیادہ کثرت سے آ جانا اور خوش آمدیوں کا بہتات میں ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ اہل علم ہے. علم کی خیرات اسے ملتی ہے جو اپنی پیشانی باب مدینت اور علم کے دروازے پہ ٹیک دیتا. چلا پڑھے بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں. سوال یہ اتحاد، پہلے لفظ ولایت کو تو سمجھو. سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ، آیت نمبر 130. قبلہ سجاد صاحب، آج میں وہ آیتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو ہمارے لوگ، دوسرے لوگ ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے، اتحاد کے لیے پڑھتے تو ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ آیت کہتی کیا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کسی غیرے سے نہیں لیا، ہم نے قرآن اس چوکھٹ سے لیا ہے جس چوکھٹ کے لیے خدا خود کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. مجھے اس چوکھٹ کی قسم ہے جہاں پر ستارے اترے. مجھے اس چوکھٹ کی قسم ہے جہاں پر ستارے اترے. وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. بھائی اگر برگیڈیئر صاحب مولوی اسی آیت کے مزاج ظاہر کو سمجھ لیتا تو علی کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہ کرتا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم صاحب علم ہو تو یہ قسم چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا میں اللہ، اتنا بڑا میں اللہ. میں بھی عظیم، قسم بھی عظیم، میں بھی عظیم، قسم بھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ بھی عظیم ہو، قسم بھی عظیم ہو، اور جس کی چوکھٹ کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ تو جیسے ہو جائے. سلوات پڑھو بلند آواز سے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ بات طے ہو گئی کہ بندے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر متحد. چلو سوچ لو تو جی ہو سکتے ہیں نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ پر متحد نہیں ہو سکتے. یہ بات طے ہے. متحد ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کہتا ہے تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. توجہ چاہتا ہوں. تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور تفرقے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد کے لیے
حبل اللہ کا ہونا ضروری ہے. میں خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں. اتحاد کے لیے اللہ کی رسی کا ہونا شرط ہے. اللہ کی رسی ہوگی تو ہم متحد ہوں گے. اللہ کی رسی ہوگی تو ہم اسے متحد ہو کر تھامیں گے. اللہ کی رسی ہوگی تو ہم تفرقے میں نہیں پڑیں گے. توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی بدقسمتی یہ ہے کہ لفظ ولی اور ولایت کو اتنا کم تر کیا گیا علی مولا کے فضائل کو چھپانے یا اس سے بھاگنے کے لیے. معنی کا سہارا لیا گیا, الفاظ کا سہارا لیا گیا. ولی کے معنی دوست جو ہے ولی کے معنی حاکم, ولی کے معنی مالک, ولی کے معنی با اختیار. توجہ ہے ولی کے معنی میں نہیں کہہ رہا قرآن پڑھو, سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھو. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. اللہ کہہ رہا ہے میں حمد کے لائق اس لیے ہوں کہ میں نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. میں خدا کے لیے چال کرنے کی کوشش کرنا. میں حمد کے لائق اس لیے ہوں کہ میں نے کسی کو بیٹا نہیں بنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اور میں پھر حمد کے لائق اس لیے ہوں کہ میرے ملک میں میرا کوئی شریک نہیں ہے. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. حمد کے لائق اس لیے ہوں میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. حمد کے لائق اس لیے ہوں کہ میرا کوئی میرے ملک میں شریک نہیں ہے. توجہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں تو میں ہوں, میرا کوئی ولی بھی عاجز نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. فرمایا میرا کوئی ولی بھی عاجز بے بس. توجہ. میں اللہ نہیں, میرا ولی میرا عاجز نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کبریائی مجھے زیبا اس لیے ہے کہ میں ایسے ولی کا خدا ہوں جو میرے اختیارات کا حامل ہے. سلام پڑھو بلند آواز سے. آؤ میں توجہ چاہتا ہوں. ولی دوست, ولی حاکم, ولی بادشاہ, ولی صاحب اقتدار. قبلہ سجاد صاحب ایک جملہ کہنا چاہتا ہے انصاری. ولایت کا ایک معنی اور بھی ہے جسے شاید ممبر کی تاریخ پر آج تک بیان نہ کیا گیا ہو. توجہ. بل کھا کر آپس میں لپٹ جانا. نہیں توجہ کی, شاید میں آسان نہیں کر سکا. ولی کے معنی, ولایت کے معنی کیا؟ بل کھا کر آپس میں لپٹ جانا, اسے کہتے ہیں ولایت. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اور اسی کو کہتے ہیں رسی. بل کھا کر آپس میں لپٹ جانا. جب تک بل نہ آئے رسی نہیں بنتی. بھائی توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی, جب تک بل نہ ہو رسی نہیں بنتی, اور جب تک رسی نہ ہو کوئی اسے تھام نہیں سکتا. تو ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اہل ایمان کا بل کھا کر ایک دوسرے سے لپٹ جانا, اسے ولایت کہا جاتا ہے. سلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز پہ اتحاد ہو سکتا ہے؟ بولو, شرما کیوں ہے؟ ولایت پر. اور ہمارا مولوی کہتے ہیں چھوڑو ولایت کو, اتحاد کی بات کرو. وہی تو جو چاہتا ہوں. اب جو مولوی ولایت کو چھوڑ کے اتحاد کی بات کرنا چاہتا ہے وہ بندوں کو لے کے جانا کہاں چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے ہر شے چھوڑ دو, ولایت پر اکٹھے ہو جاؤ. سلام پڑھو بلند آواز سے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہ تو یہ جگہ خالی پڑی ہے.
صلوات پڑھو بلند آواز سے. آپ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کی تاریخیں دہرا کے آپ کو بتاتا رہوں تاکہ آپ پیچھے بیٹھنے سے اجتناب کیا کریں. صلوات پڑھے بلند آواز سے. پیچھے بیٹھنے والوں کو تاریخ میں اچھے لفظوں میں کبھی یاد نہیں کیا. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں. میں توجہ چاہتا ہوں. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. اللہ آپ کو سلام دے. کیا کرنا؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو. آیت اللہ سید حسن شیرازی آل اللہ مقامہ انہوں نے کتاب لکھے اہل بیت فی القرآن. اس نے کم از کم 60 ریفرنس دیا ہے اہل سنت بکس کا 60 حوالہ جات. وہ فرماتے ہیں یا حبل اللہ سے مراد ہے یا ولایتنا اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی آل محمد کی ولایت ہے. اللہ کی رسی آل محمد کی. آل محمد کی ہم لڑ بھی ولایت ہیں. ہم لڑ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ولایت کی روح کو نہیں سمجھا. اور اللہ کہہ رہا ہے پوری انسانیت اس کو مضبوطی سے تھام لو. توجہ چاہتا ہوں مضبوطی سے تھام لو. سوال کرتے ہیں لوگ ہم سے جی وہ بھی تو تعریف کرتے ہیں وہ بھی تو قصیدے بڑے بڑے پڑھتے ہیں. میں نے کہا اسی لیے تو نبی نے کہا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ضل فغرق بہوا. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. جو سوار ہوا وہی بچے گا. میں توجہ چاہتا ہوں جو سوار ہوا. یہ کیسی بات ہے قصیدے اس کشتی کے اور سوار کسی اور کشتی پر. سوار پڑھو بلند آواز سے. سارے مل کے سلام بلند آواز سے پڑھو. خدا کے لیے لاہور والوں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. مختلف قسم کے بہانے تراشے جا رہے ہیں جی ان کی وجہ سے فلاں نہیں آ رہا. آپ توجہ نہیں کر رہے. فلاں بھی آتا تھا وہ بھی آتا تھا وہ بھی مجلس میں آتے تھے وہ بھی جلوس میں آتے تھے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے آنے نہ آنے کا مطلب نہیں. ہمیں یہ بتاؤ کہ ذکر بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ ذکر بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ اگر ہے گھٹا تو سوچو اور اگر بڑھا ہے تو نتیجہ لے لو. وجہ کیا ہے کہ وہ اب نہیں آ رہے پہلے آ رہے تھے. یاد رکھنا دوستان گرامی عزاداری اسی گھر میں دوام اختیار کر سکتی ہے جس میں خالی یا حسین نہ ہو ساتھ علی ولی اللہ بھی ہو. بھائی خدا کے لیے جانے کی کوشش کر. میں خدا کے لیے جانے کی کوشش کرنا. عزاداری اسی گھر میں دائمی ہو سکتی ہے جس گھر میں خالی یا حسین نہ ہو. کوئی علم بنائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تعزیہ بنائے 1000 مرتبہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مجلس میں آئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں کوئی رکاوٹ نہیں. بات سوچنے سمجھنے کی یہ ہے کہ جہاں صرف یا حسین تھا صرف بریگیڈیئر صاحب یا حسین تھا اور علی ولی اللہ نہیں تھا وہاں اللہ نے یا حسین والی نعمت بھی سلب کر دی. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. وہاں سے یا حسین والی نعمت بھی خدا نے چھین لی اور جہاں علی ولی اللہ تھا وہاں عزاداری ختم نہیں ہوئی. عزاداری دن بدن بڑھ رہی ہے. سلام پڑھو بلند آواز سے. جس نے علی سے حسین کو الگ کر دیا خالی حسین کفایت نہیں کرے گا. ہاں تعزیے سے پیسے لے سکتے ہیں منتوں کا چاندی سونا ہر چیز اکٹھی کر سکتے ہیں. علی نہیں مل سکتا. علی وہی ملے گا
چونکہ شرط ہے اس گھر میں آنے کی. اس کشتی کا سوار بننے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا شرط ہے. بس کسی مولانا پیدا ہو گئے ہمارے گھر کہ ہم نے خود ہی علی ولی اللہ پہ سوالات پیدا کرنے شروع کر دیے، جو کہ انتہائی غیر مناسب عمل تھا اور ہے اب بھی. دشمن ہے حسین کو کیا کرو گے؟ آیت اللہ فاضل ملانی ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے تھے میں سوچتا ہوں جن لوگوں نے آل محمد کی مستورات کا حیا نہیں کیا وہ تمہارا کیا کریں گے؟ بولو نا، جن لوگوں نے اہل بیت کی حرمت کا احترام نہیں کیا وہ تمہارا کریں گے. یاد رکھیے گا، ہم اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آل محمد کو چھوڑ دیں. کائنات چھوڑ سکتے ہیں، علی کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے ہم نے ایک دو کی بات نہیں، کروڑوں قربانیاں دی ہیں، کروڑوں قربانیاں دی ہیں. جوان دیے ہیں، بچے دیے ہیں، گھر دیے ہیں، مال دیے، اسباب دیے. نہیں چھوڑا علی کو. کیوں چھوڑے؟ علی چھوڑنے والی شے ہی نہیں ہے. بلند آواز سے پڑھیں جنہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کھول دیں. صلی علی محمد. میں توجہ چاہتا ہوں خدا کے لیے جاگنا دوستوں. ہم اس گھر سے وابستہ ہیں جو گھر بچیوں سے نہیں پوچھتا. میں توجہ چاہتا ہوں جو گھر شریعت بچیوں سے نہیں پوچھتا، جن کے گھر کی کنیز کا کردار شریعت بن جاتی ہے. چلو آپ پڑھو بلند آواز سے. بات میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اتفاق و اتحاد کا واحد نقطہ کیا ہے؟ آل محمد کی. چلو تسی مولا علی در کلا نام لاؤ، پھر بندے پریشانی ہوتی ہے تسی 14 دے نام لے لو. سلوات پڑھو بلند آواز. بعض اوقات لوگوں کو صرف مولا علی کے نام سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. بھئی 14 کی ولایا، بھئی توجہ ہے، 14 کی ولایا نقطہ اتحاد. نقطہ قبلہ سجاد صاحب کتنی دکھ کی بات ہے جو بندہ کہے علی کو چھوڑ دو اور اس پر ہم سے اتفاق کر لو. جو ہے یا نہیں؟ وہ کر کیا رہا؟ وہ مذہب کا سودا کر رہا ہے، سودا. اور یاد رکھو زادارو، خدا نے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور خدا وہ ذات ہے جو وعدے توڑنے والا نہیں، نبھانے والا ہے. پوری کائنات کے مولوی بھی ایک طرف ہو جائیں، آل محمد کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ایک بھی حسین کا سچا عزادار دنیا میں باقی ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اپنے مذہب کا تماشا، اپنے مذہب کے خلاف، اور دوسروں کے منہ میں زبان میں بات دی جا رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ارے بھائی جمعہ 8 دن آپ گھر کی پیداوار ہو، مکتب اہل بیت آج تو نہیں بنا. یہ مکتب ہزاروں سال سے موجود ہے. اور بڑے بڑے دوستو یاد رکھیے گا دوستان گرامی، یہ جو لباس ہے نا، لباس میں انشاءاللہ آگے جا کر اس پر بات ضرور کروں گا. اس لباس کی بھی خصوصیات ہیں، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اور معصوم نے فرمایا ہے، میں حدیث سے بیان کروں گا، کہ جس کے سر پہ یہ لباس ہو اور وہ یہ پیغام دے یہ نہ دے، اس کی حقیقت کیا ہوگی. ہم معصوم کی زبان سے بتاتے ہیں. ہاں یہ تو نہیں کہ ہم نے 9 میٹر کا ماننا باندھ لیا جائے ہم حجت ہو گئے. حجت تب ہوں گے جب بات حجت ہوگی، حجت تب ہوں گے جب پیغام حجت ہوگا، حجت تب ہوگی جب مشن حجت والا ہوگا. اور اگر ہم نے
امامے کی اوڑ میں اپنی ذات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ذات والے پہلے بھی ذلیل ہوئے ہیں، اب بھی ذلیل ہوں گے اور قیامت تک خود دیں گے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. اللہ اکبر. تو دوستان گرامی، راستہ ایک ہی ہے کہ آل محمد کی محبت پہ اکٹھے ہو جاؤ. آل محمد کی ولایت پہ، کس پہ؟ 14 کی ولایت پر. ولایت کا معنی حکمرانی، ولایت کا معنی حکومت، یعنی حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ سانس بھی علی کی مرضی سے بغیر نہ نکلے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، صرف میرا خوش کرنا مقصود نہیں، بات نتیجے تک پہنچانا مقصود ہے. ولایت کا اعتراف یہ ہے کہ میری سانسیں 14 کی اشارے سے بندھی ہوئی ہوں. وہ اشارہ کرے تو سانس نکلے، وہ روکے تو رک جائے. اس کا نام ہے ولایت. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. یعنی ہم نے اپنے آپ کو پابند کرنا، قیدی. مولا میں نہیں کہتا قیدی، تعزیے کے ساتھ کریں، قلم کے ساتھ، زیارت کے ساتھ، منتوں سے بندے قیدی کرتے ہیں. قیدی کرو خود کو 14 کے ساتھ کہ ہم آزاد نہیں ہیں. آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ میں سے کوئی آزاد ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیں. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. ہم 14 کے امر کے قیدی ہیں، ان کی محبت کے گرفتار ہیں. ان کی محبت کے اس میں ہم پابند ہیں. تو خدا را خدا را خدا را، اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے اس کو سمجھو بھی صحیح، پاؤ بھی صحیح، اس کو حاصل بھی کرو. یہ نہیں کہ بس نام ہی کافی ہے، نا. اس لیے 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سنو، جب تم کسی گلی سے گزرو تو لوگ تمہیں تمہارے نام سے نہیں، ہمارے نام سے پہچانے. میں توجہ چاہتا ہوں، جب تم کسی گلی سے گزرو تو لوگ تمہیں تمہارے نام سے نہیں، ہمارے نام سے پہچانے. دشمن بھی کہے کہ ہے شیعہ، ہے علی کا نوکر، ہے شیعہ، اس جیسا غیرت مند اور دیانتدار کوئی نہیں ہے. سلام پڑھو بلند آواز سے. تو اصل ولایت کا محور یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک سانس آل محمد کے حکم کی تابع کر دو. اور جب زندگی ہے ہی نہیں تمہاری، بے قدیر پہ نبی نے کیا کہا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جان پہ تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ یہ توجہ چاہتا ہوں. لوگوں نے کیا کہا تھا؟ جی اچھا میں پریشان بیٹھا ہوں کہ وہاں سارے مومن نہیں تھے لیکن خوش تھے. بھائی توجہ نہیں فرما رہا، میں کچھ کہہ رہا. وہاں سارے مومن نہیں تھے لیکن خوش تھے. یہاں سارے مومن ہیں لیکن خوش نہیں ہیں. صلوات پڑھو بلند آواز سے. بھائی جس بندے نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیا، اب زندگی اس کی اپنی نہیں رہی. جب اپنی نہیں تو مولوی صاحب کی کیوں ہوگی؟ جب اپنی نہیں ہے تو مولوی کی کیوں ہوگی؟ مولا کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ امام کے تابع ہو، امام کی اتباع میں ہو. اور سوال میرا آپ سب دوستوں سے دست بستہ ہے، پہلی مجلس ہے، میں آپ کو پریشان کچھ زیادہ ہی کر رہا ہوں کہ ہم جس امام کے نوکر ہیں، ہم جس امام کی رعیت ہے، صبح سے لے کر اس وقت تک ہر بندہ خود سے سوال کر کے خود کو جواب دے کہ میں نے اتنے گھنٹوں میں اس کی کتنی مانی، اپنی کتنی مانی. آخر سوال ہے. جب
بڑا مشکل سوال نہیں ہے، میں تو نہیں پوچھ رہا کہ مجھے جواب دو، خود سے پوچھو خود کو۔ اور انسان کے ساتھ اللہ نے ایک مفتی خلق کیا ہے جس کا نام ہے ضمیر۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی نہیں بولتا اور کسی صورت نہیں بولتا۔ مجلس کے بعد، نیاز کے بعد گھر میں جائیے، تشریف لے جائیے، آرام فرمائیے، اور صبح کے 6 بجے سے لے کر ابھی رات 10 بجے تک آپ نے اپنی زندگی میں کتنے وقت کو آل محمد کے لیے خرچ کیا، کتنی دنیا کے لیے خرچ کیا، اس کا حساب کیجئے۔ اگلے دن کا صادق آل محمد فرماتا ہے میں تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ضامن ہو جاؤں گا۔ صلوات اللہ علیہ النواز سے چلو شکر ہے یار، بچے نے نعرہ لا ہی دیتا، تھوڑی قسم توڑی دیتی۔ سلوات پڑھو بلند آواز سے۔ بھائی توجہ ہے، ختم کروں انشاءاللہ کل ہم ولایت کے لفظ کو کھولیں گے اور قرآن و حدیث سے بتائیں گے کہ ولایت کس کس پر ہے اہل بیت کی، کس کس پر آل محمد کی ولایت۔ میں نے قبلہ پرسوں ایک نقشہ دیکھا ہے جس پر ایک بنا ہوا تھا پھول اور اس پر لکھا ہوا تھا اوپر توحید۔ ایک پتی میں لکھا ہوا تھا توحید، دوسری میں نماز، تیسری میں روزہ، چوتھی میں حج، پانچویں میں زکوٰۃ۔ جاگ رہے یوں سو گئے؟ میں مسکرا دیا۔ ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بلا مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا اگر یہ توحید کی جگہ ولایت لکھتا تو کام سارے پورے ہو جاتے۔ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ اس نے کہا کیا آپ توحید کے قائل نہیں ہیں؟ میں نے کہا کون بے وقوف ہے جو توحید کا قائل نہیں ہے؟ ولایت وہ محور ہے جس میں توحید بھی آتی ہے، رسالت بھی آتی ہے، امامت بھی آتی ہے۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ توجہ، دوستان گرامی، خدا کے لیے یہ زندگی نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے۔ بالخصوص ایام عزا میں زندگی کا واپس پلٹ آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے دائمہ میں نگاہ کر لو، اپنے احباب میں نگاہ کر لو۔ میکن صاحب لاسٹ ایئر ہمارے انتظامیہ کے اہم افراد میں سے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے علاوہ کافی سارے لکڑی صاحب اور ہمارے احباب جو تھے اب نہیں ہیں، خدا سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور خدا نے ہمیں نعمت دی ہے تو اس نعمت سے ہمیں بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ یہ ایام عزا دو پیغام ہوتے ہیں، اس میں آل محمد کی عظمت بتائی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عظمت ہوگی تو دکھ کا اندازہ ہوگا، تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ انصاف سے مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ آج 17 کی شب ہے، غالباً 17 کی شب ہے نا، 5 دن ہو گئے علی کی بیٹیاں سفر میں ہیں۔ خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ سادات مومنین، میں کبھی کبھی بہت سوچتا ہوں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کون نہیں جانتا تھا حسین کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی عظمت کی قسم، ہر بندہ جانتا تھا کہ حسین کون ہے، لیکن اتنی جلدی عظمت خدا و رسول ذہنوں سے بھلائی کیسے گئی؟ اس بات کی طرف اگر آپ تاریخ کربلا کی ابتدا کو شروع کریں تو وہ مدینہ سے شروع ہوئی ہے، رسول اللہ کی گستاخی سے، فاطمہ زہرا کے دروازے پر آنے سے۔ اور اگر سارے سلسلوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو خدا کی عزت کی قسم کربلا کی ساری جنگ ہی ولایت کی بقا کی جنگ تھی۔
ولایت کی بقا کی بات. مولانا ابن سعد کے خیموں میں بھی آذان تھی، خیمہ گاہ حسینی میں بھی آذان تھی، خیمہ گاہ ابن سعد میں تلاوت قرآن تھی، خیمہ گاہ حسینی میں بھی تلاوت قرآن تھی. نمازی وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے. کون سی شے نہیں تھی جو ابن سعد کے پاس نہیں تھی، حسین کے پاس تھی. صرف ولایت، خدا کی عظمت کی قسم. قبلہ آیت اللہ محمد سیلانی نے الفقہ کی 26ویں جلد میں پوری جلد میں لکھا ہے اور رو کے لکھا ہے جملہ کہتا ہے میں اس وقت روتا ہوں جب بندے علی کو مان کر بھی علی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اس سے بڑی علی کی مظلومیت کیا ہو کہ بندہ خود کو شیعہ کہلاتا ہو اور پھر پوچھ رہا ہو کہ کلمہ علی نہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اذان کا جو ہے یا نہیں ہے، واجب ہے یا مستحب ہے. یا تو سچی عقل سے سوچ کے بتا، تو شیعہ بنتا ہی تب ہے جب تیرے پاس علی ہو، اس کے بغیر تو شیعہ ہی نہیں. خدا کے لیے جاگنا. تو یہ ولایت کی جنگ تھی جسے حسین ابن علی نے اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، جوانوں، نادانوں کے خون سے سینچا اور حد کر دی. حسین نے ولایت کو بچانے کے لیے صرف بیٹے قربان نہیں کیے، بہنوں کی چادر بھی قربان کر دی. اللہ اکبر. بعض چیزیں صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، لفظوں سے ادا نہیں. پڑھیے گا تاریخ آل محمد کے خانوادے کی. کیا امام دعا کا محتاج ہے؟ بولو نہیں ہے. کیوں کہہ رہا امام یا اخت زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، زینب بہنا مجھے تہجد کی نماز میں بھولنا نہیں ہے. شرم نہ کرو خیال نیاز حسین، مجھے تہجد کی نماز میں بھولنا. قبلہ بریلوی صاحب، جامی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اپنے اہل حرم کو اس بات کا پابند کر رہے تھے کچھ ہو جائے نماز شب کو ترک نہیں کرنا. اور میں پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ وضاحت کروں گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں سمجھانا مقصود تھا کہ آل محمد کا کردار کیا ہوتا ہے، کیونکہ نماز شب میں آخری رکعت میں 40 مومنین کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. اور سید الشہداء فرما رہے ہیں، امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے بابا کی وصیت تھی، پھر سب نے پڑھی؟ توجہ نہیں ہے آپ کی. پھر سب نے پڑھی؟ یوں سجاد مولا نے دیکھا اور دیکھے کہ میرے کاروان میں سب سے چھوٹی قیدن میری بہن سکینہ تھی. لم تساقط بہا صلاۃ اللیل. میں سجاد گواہی دیتا ہوں کہ جب بھی تہجد کا وقت آتا تھا یہ مجھے جگا کے کہتی تھی سجاد تہجد نہیں پڑھنی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا سوائے غم آل محمد کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے. بس عزیزان گرامی، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. 11 محرم کو ابن سعد نے اپنے فوجی دفن کر دیے. توجہ نہیں کیا. 11 محرم کو ابن سعد نے اپنے فوجی دفن کر دیے. فوج حسین میں جس کا کوئی وارث تھا، یا توجہ نہیں فرما رہے آپ، یا توجہ نہیں فرما رہے. فوج حسینی میں جس کا کوئی وارث تھا وہ آیا اور اپنا لاشا اٹھا کے لے گیا. مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی کائنات میں ایک لاوارث لاشا بچا جس کا نام حسین ابن علی تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین ابن علی، حسین ابن علی کا جب لاشا بچ گیا نا، ہر کوئی دفن ہو گیا. اب یہ بات میں کروں گا محسوس کرے گی ماں یا بیٹی. 4 سالہ بیٹی نے دیکھا کہ ہر کوئی دفن ہو گیا، میرا بابا رہ گیا. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. سادہ تو ممی سدھی اماں پھوپھی اماں کے بارگاہ میں آئی، دونوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی اماں میں تو اس سے وعدہ کرتی ہوں میری زندگی کا پہلا اور آخری سوال ہے، میری زندگی کا پہلا اور آخری سوال ہے، اس کے بعد میں تو اس سے کوئی سوال نہیں کروں گی. سکینہ سوچ کے ماں کیا مانگنا چاہتی ہے. ننے ہاتھ جوڑ کے کہتی اماں تو محمد کی بیٹی ہے.
شرم نہ کرو عزادارو، اماں تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، سامنے تیرے نانا کی امت ہے، ابن سعد سے کہنا میرے غریب بابا کو دفن کر دے، میرے غریب بابا کو دفن کر دے، میرے غریب بابا کو دفن کر دے۔ اور سادات المومنین خدا کی عظمت کی قسم یہ سننا تھا، علی کی بیٹی نے جگر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ تیرا حکم ہے، میں کہتی ضرور ہوں، میں جانتی ہوں میرے نانا کی امت حیا نہیں کرے گی۔ فضا کو بھیجا، فضا ابن سعد سے کہو تجھے اس کلمے کا واسطہ، بھائی شرم نہ کرو، تجھے اس کلمے کا واسطہ جس کو پڑھ کے تو مسلمان ہے، تو نے اپنے فوجی دفن کر دیے، میرے غریب بھائی کو دفن کر دے۔ بھائی خدا کے لیے شرم نہ کرنا تھا، تو نے اپنے فوجی دفن کر دیے، میرے غریب بھائی کو دفن کر دے۔ سنو گے دوستان گرامی، خدا کی عظمت کی قسم یہ کتا شراب پیتا رہا، آل محمد کی کالیز چپ چاپ دیکھتی رہی۔ جب یہ کافی وقت کے بعد اسے فرصت ملی اور اس نے پوچھا فضا کیوں آئی ہے، تو جناب فضا نے کہا مجھے محمد کی بیٹی نے بھیجا، علی کی نہیں، مجھے محمد کی بیٹی نے بھیجے، اور وہ کرے تجھے اس کلمے کا واسطہ جس کو پڑھ کے تو مسلمان کہلاتا ہے، تو نے اپنے فوجیوں کو دفن کر دیا، میرے غریب بھائی کو دفن کر دیا۔ مر نہیں جاؤ گے لاہور والوں، یہ سننا تھا کہ اس کتے نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھا کہ اپنی شہزادی سے کہے دفن مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ بھائی شرم نہ کر، بھائی شرم نہ کر، اس کمینے نے کہا فضا اپنی شہزادی سے کہے دفن مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، تیرا بھائی کوئی مسلمان تھا، یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کا رخ مدینہ کی طرف پھر گئے، یا جدہ یا رسول اللہ، اے نبیوں کے نبی نانا، اے رسولوں کے رسول نانا، ذرا قبر سے باہر آ کے دیکھ کربلا کا مسلمان تیرے حسین کو مسلمان نہیں۔ اجر و کمل اللہ۔ بس عزیزان گرامی ختم ہو گئی میری مجلس، ختم ہو گئی میری مجلس۔ حسین کی بیٹیاں چلی گئیں، بہنیں چلی گئیں، اور اس ماں کے جگر سے پوچھو، اس بہن کے جگر سے پوچھو جس نے تپتے صحرا میں اپنے بھائی کا کٹا ہوا لاشا چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم عزیزان گرامی یہی وجہ ہے جب کبھی آل محمد کا کارواں جہاں کہیں رکا اور کوئی سامنے کارواں آیا تو اس بچی نے فوراً پوچھا سجاد ان سے پوچھو کسی نے میرے بابا کو دفن کیا؟ ختم ہو گئی میری بات، کسی نے میرے بابا کو دفن کر دیا۔ خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ 12 محرم کی روایت تو ہے کہ حسین کو دفن کیا گیا، 12 کی روایت ہے کہ دفن کیا گیا، کیسے کیا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمتوں کو۔ آل محمد کا یہ کاروان چلا گیا، کربلا کی زمین پہ زہرا کا بیٹا تڑپ رہا تھا، اچانک ایک عیسائی تاجر ہے عطر کا، وہ اس کا گزر وہاں سے ہوا اور ایسی خوشبو محسوس کی کہ ساتھیوں سے کہتا ہے تاجر تو میں بھی بڑا ہوں، لیکن جس کے ڈیرے اس بن میں ہے وہ ہم سے شاید بڑا تاجر ہے، لیکن دیکھا کیا نہ تاجر ہے نہ سامان تجارت ہے، ایک کٹا ہوا لاشا جو پتھروں کے نیچے پڑا ہے۔ آسمان سے سفید رنگ کے پرندے اترتے ہیں، کچھ پروں کو تر کر کے مر جاتے ہیں، کچھ واپس فضا میں اڑ جاتے ہیں۔ جب یہ منظر عیسائیوں دیکھا ایک دوسرے سے کہتے ہیں عام فرد نہیں ہے، عام لاشا نہیں ہے، یا خدا کا نبی ہے یا وقت کا امام ہے۔ بس عزیزان گرامی جب وہ تاجر قریب آیا، ختم ہو گئی میری مجلس، دیکھا لاشا سر نہیں ہے، لاشا دیکھا سر نہیں ہے، اب وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اپنا دستار اتار کے زمین پہ رکھا اور تو زانو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ایھا المقتول فی سبیل اللہ، اے من انتا، اے کشتہ راہ خدا، بتا سکتا ہے تو کون ہے، بتا سکتا ہے تو کون ہے، بس پوچھنا تھا تو کون؟ کٹے ہوئے ٹکڑوں سے جواب آیا انا ابن الرسول والبتول، اللہ اکبر، انا ابن الرسول والبتول، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں بتول کا بیٹا ہوں۔ لفظ بتول آنا تھا، عیسائی کانپنے لگا اور کانپ پر پوچھا کس بتول کا تو بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، کس بتول کا بیٹا ہے؟ جواب آیا میں مباہلے والی بتول کا بیٹا، مباہلے والی بتول کے بیٹا۔ بس عزیزان گرامی مباہلے کا نام آنا تھا، عیسائیوں نے ماتم شروع کر دیا، ساتھیوں سے کہتے ہیں جلدی کرو زہرا کا چمن اجڑ گیا،
اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی، یہ 12 محرم کی عصر ہی تھی جب بنو سعد کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے دریا کے کنارے آئیں، اور جب دیکھا کہ فرزند زہرا کو عیسائی دفن کر رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. میں نے اسی مجلس میں ایک مرتبہ آپ کو وضاحتاً بتایا تھا کہ حسین مولا نے 2 محرم کو دفن کی قیمت دی تھی. بنو اسد کو 20,000 درہم اپنے دفن کی قیمت دی تھی. جب عورتوں نے یہ منظر دیکھا، پانی کے برتن پھینک دیے، چادریں زمین پہ پھینک دی، روتی چلاتی گھروں میں آ گئی اور اپنے مردوں سے کہا شرم نہیں آتی؟ زہرا کے بابا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حسین سے تم نے دفن کی قیمت لے لی تھی. بس عزیزان گرامی، جب عورتوں نے تانا دیا تو مرد تلواریں لے کے نکلے، آپس میں آ گئے میدان میں. عیسائیوں سے کہا خبردار خبردار، حسین کی لاش کو ہاتھ نہ لگانا تم عیسائی ہو. بس ان کا کہنا تھا کہ عیسائی نے تلوار نکالی اور کہا شرم نہیں آتی؟ کیا زہرا کا چمن ہم نے اجاڑا؟ کیا زہرا کے بچوں کو یتیم ہم نے کیا؟ کیا حسین کے گلے پہ خنجر ہم نے چلایا؟ بس عزیزان گرامی، دونوں طرف سے تلواریں نکلی، تلوار سے تلوار ٹکرائی. اچانک زنجیروں کی چھنکار کی آواز آئی اور کسی نے عیسائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چچا تلوار نہ چلانا، اسی تلوار نے مجھ سے اکبر چھین لیا، اسی تلوار نے مجھ سے چچا عباس چھین لیا، اسی تلوار نے مجھے کہہ دی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ عبادت کو قبول فرما، آل محمد کی عزت کا صدقہ ہماری صف اعلیٰ کو قبول فرما، بانی مجلس کی صف اعلیٰ کو قبول فرما، اہتمام نظر و نیاز کو قبول فرما. جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما. مومنین کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. ہم سب کو ولایت آل محمد علیہ السلام پر مجتمع فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ جہاں جہاں پر غریب کربلا کی صف اعضاء کے اہتمام ہیں ان مقامات کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، بانیان کی حفاظت فرما، ماتمیوں کی حفاظت فرما، مولا کا ذکر کرنے سننے والے سب کی حفاظت فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ اس عزا خانہ کو تا قیام قائم آباد فرما. بانیان مرحومین کے درجات بلند فرما، موجودین کو سلامت بقرامت فرما. وہ احباب، وہ مومنین، وہ دوست، وہ عزادار جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ اس حضا میں موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، انہیں غریب کربلا کے جواب میں مقام خاص نصیب فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ ہم سب کی اس محنت کو قبول فرما. آل محمد کی عزت کا صدقہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء. ما شاء اللہ لا حول